بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ دو احتجاج، ایک احتجاج تو ابھی جاری ہے، یہ اسلام آباد سیکریٹریٹ ملازمین کا ہے۔ سیکریٹریٹ کے سامنے سارا دن ان کی آنکھ مچولی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی وہاں پر احتجاجی، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرا بڑا احتجاج لندن میں، اور یہ احتجاج جنرل عاصم منیر کے خلاف تھا، پاکستانیوں کا بہت بڑا احتجاج۔ وہاں پر بھی نعرے بازی، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ لیکن جو میں ابتدا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، جو اس وی لاگ کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اس پر پہلے بات کرتے ہیں، پھر آگے جا کے جو 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہے سینیرٹی کے معاملے پر، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا آرڈر ہے، بہت سارے وی لاگرز، بہت سارا ٹی وی، اخبار، میڈیا یہ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ بڑا حکم آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو ایک بڑا ریلیف مل گیا۔ 26 نومبر کے جو ورکرز گرفتار تھے اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف کی سربراہی میں، جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں جو ڈویژن بینچ تھا، کیونکہ یہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کی رہائی کا حکم دیا اور اس کو ایک بڑا ریلیف قرار دیا جا رہا ہے کہ ان کو رہائی کا حکم دے دیا، اور یہ اس سے پہلے ہو نہیں رہا تھا اور وہ گرفتار تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو جو کام پہلے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کہہ رہی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر رہے تھے، یعنی جو نواز شریف کہہ رہا تھا، جو شہباز شریف کہہ رہا تھا، جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی، جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا گھروں پر سے، ان سے کیا کہا جا رہا تھا؟ ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ بتائیں، آپ یہ لکھ کے دیں، ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور وہ اس سے انکار کرتے تھے، مظاہروں میں جاتے تھے، ان کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیتے ہوئے ساتھ یہ آرڈر کیا ورکرز کو پی ٹی آئی کے کہ آپ اپنے اپنے متعلقہ تھانوں میں جائیں اور وہاں پر جا کے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں کہ آپ یہ جرم نہیں کریں گے۔ گویا پرامن احتجاج جس کی اجازت آئین پاکستان دیتا ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر اس کو یہ کہہ رہے ہیں اپنی سربراہی میں جو ان کا بینچ ہے کہ یہ جرم ہے، کہ آپ یہ جرم نہیں کریں گے۔ کیا یہ پاکستان کا آئین تو اجازت دیتا ہے ہر شخص کو کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے، اور انتظامیہ، یہ ماضی ہمارا گواہ ہے کہ انتظامیہ ہمیشہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر کئی دفعہ بغیر اشتعال لاٹھی چارج بھی کرتی ہے، ان کو پکڑتی ہے، ان کو اسمبل نہیں ہونے دیتی، دفعہ 144 بھی لگاتی ہے۔ اور اگر حالانکہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک پاکستان کے شہریوں کو یہ گارنٹیڈ ہے آئین پاکستان میں، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جرم ہے، اور آپ تھانوں میں جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ آپ یہ آئندہ یہ نہیں کریں گے، یہ حکم ہے عدالت کا۔ اب یہ کوئی انتظامیہ کی درخواست نہیں ہے۔ دیکھیں، جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے فیصلے ہم نے کہیں نہیں سنے۔ یہ سپریشن آف پاور جو تھی جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی، یہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ایگزیکٹو خود بیٹھ گئی آ کے عدالتوں میں۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ میرے نزدیک یہ سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو چھوڑا نہیں گیا، آج پی ٹی آئی سے، پاکستان کے کارکن عوام سے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں ان سے پرامن احتجاج کا حق واپس لے لیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اپنے متعلقہ تھانوں میں اور وہاں پر جا کے لکھیں، بیان دیں، حلف نامے دیں کہ آئندہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ کوئی سجیشن نہیں ہے۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں حکم ہو گیا، اس کا مطلب ہے جو کام پہلے انتظامیہ کہتی تھی، میں نے آپ سے کہا، اب وہ احکامات کے ذریعے آنے لگ گیا۔ تو یہ ایک بڑا، اس لحاظ سے ایک بڑا افسوسناک ہے یہ، اس طرح ججز کو یہ اختیار، یہ تو غیر قانونی آرڈر ہے۔ آئین پاکستان کا جو اختیار دیا ہوا ہے لوگوں کو پرامن احتجاج کا، ایفیڈیوٹ جمع کرائیں کہ آپ احتجاج دوبارہ نہیں کریں گے، اس طرح کا جرم نہیں کریں گے آپ، یعنی اس کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، پرامن احتجاج کو جرم قرار دے دیا گیا، ضمانتیں۔ یہ کوئی
ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کو پازیٹیولی آپ بڑا کہیں، لیکن ظاہر ہے میڈیا نے کام کرنا ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جس میں جسٹس بابر ستار ہیں، رفعت سمن صاحبہ ہیں، طارق محمود جہانگیری ہیں اور سردار اعجاز اسحاق ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی جس طریقے سے بنائی گئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایک تو حلف جو دوسری ہائی کورٹ سے ججز آئے ہیں ان کا حلف جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے اس پٹیشن میں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا سینیورٹی کا، اس وقت تک یہ جو ججز ہیں ان کو کام کرنے سے روکا جائے، یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، ان کے جو ایلیویشن ہے اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی ایلیویشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو دائر کیا انہوں نے، ابھی اس کی سماعت کے لیے یہ مقرر نہیں ہوئی، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بظاہر تو یہ آئینی بینچ کے سامنے جائیں گی، اور آئینی بینچ جو ہے جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کے بہت سارے لوگ شریک ہیں، تو انہوں نے ہی یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو اب لیٹ سی، ویسے تو جو قابل قبول جو ججز کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فل کورٹ سنیں ان تمام چیزوں کو، اور وہ پرانا فل کورٹ جو نئے ججز ہیں وہ اس کو نہ سنیں، یعنی جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کی سماعت ہوتی ہے اور کیا یہ معاملہ آگے چلتا ہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اس کو چیلنج کیا۔ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ سیکریٹریٹ میں ملازمین جو ہیں، اب ہر آدمی جو ہے وہ تنگ ہے اور احتجاج پہ آ گیا ہے۔ لندن میں بھی بہت بڑا احتجاج ہے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت شارٹ نوٹس پر بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں، اور بہت بھرپور نعرے بازی ہے وہاں پر آج ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو اڈیالہ جیل میں جنید اکبر اور اس کے علاوہ دوسرے جو قائدین ہیں وہ آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے، عدالتی احکامات کے باوجود ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ایک طرح سے سولیٹری ان کو کنفائنمنٹ ہے، ایک طرح سے عمران خان کو باہر کے لوگوں سے ان کی میل جول بند ہے۔ کل صرف 20 منٹ کے لیے ان کی جو ہمشیرہ تھی انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی، تو اب آج یہ لوگ گئے اور یہ واپس آ گئے۔ سردی بھی ہے اسلام آباد میں بارش کے بعد، تو کیا اس وقت اندر جیل کی صورتحال ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات جو ہوئی ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے لیے جایا کریں گے، جس دن سماعت ہوگی اس دن بھی زیادہ تعداد میں جائیں گے، اور انتظامیہ پر ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو میل ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کو یہ بند نہ کیا جائے۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔